اور وقت چونکہ ختم ہو گیا ورنہ اگلے 6 پوائنٹ میں پورے بیان کر دیتا، پر شارٹ سا صرف یہ بتاتا ہوں، میرے نبی کی آنکھ دور بھی دیکھ سکتی تھی، میرے نبی کی آنکھ قریب بھی دیکھتی تھی، میرے نبی کی آنکھ پردے کے یار پردے کے. چلو حدیث ایک سناتا ہوں، اس میں 3-4 پوائنٹ کلیئر ہو جائیں گے. اور وہ پوائنٹ کون ہے ذرا سنو. میرے نبی پاک صاحب الاولاق کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا سورج کو گرن لگ گیا. گرن سمجھ دے ہو؟ گرن آسکے اپنا گھر الاتے ہیں، گرن لگ گیا سورج. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک میدان میں جمع کیا، جمع کر کے فرمایا چلو نماز پڑھو. اللہ کے رسول نے نماز، اللہ اکبر، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، لمبی نماز شروع. اچانک نبی کے ہاتھ آگے بڑھے، دھیان ادھر. پھر حضور ڈر کے پیچھے ہٹے. نماز ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقعت. اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے نماز میں کسی چیز کو پکڑا. یہ ہاتھ آگے کس کو پکڑا تھا نظر ہمیں کچھ نہیں آیا، پر آپ نے کسی شے کو پکڑا. اب اگر ہم جیسا کوئی امام ہوتا وہ سب سے پہلے انکوائری کرتا، حضرت صاحب آپ مجھے دیکھ رہے تھے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، پر آپ حیران ہو گئے نبی نے نہیں پوچھا. پتہ ہے کیوں؟ نبی کو پتہ تھا میرے یاروں کی عادت ہے نماز خدا کی پڑھتے ہیں، چہرہ محمد کا دیکھتے ہیں. نہیں پوچھا حضور نے. حضور نے فرمایا اچھا سوال پوچھا ہے تو جواب سنو. فرأیت الجنہ وفی روایت انی رأیت الجنہ، انی رأیت الجنہ، بے شک میں نے جنت کو دیکھ لیا، بے شک. اب کوئی عرض کرے یا رسول اللہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں یہ تو صحابی ہیں، صحابی تو شک کرتا نہیں. جب صحابی شک کرتا نہیں آپ بے شک کہتے کیوں ہیں؟ یار بات کو سمجھ نہیں آیا. آپ تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو گویا جواب آتا ہے مجھے معلوم ہے صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو شک نہیں کرتا، پر محمد عربی کو پتا تھا کہ کوئی ایسا طبقہ آئے گا جو شک بھی کریں گے، انکار بھی کریں گے. فرمایا اگر محمد پہ یقین ہے تو انی رأیت الجنہ، خدا کی قسم میں کھڑا زمین پہ تھا، نگاہیں جنت میں دیکھ رہے تھے. اور صرف جنت کو دیکھ نہیں رہا تھا. فَأَخَذْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، میں نے جنت میں لٹکتا ہوا ایک انگور کا خوشہ گچھا دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. لَوْ أَخَذْتُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اللہ کی قسم اگر میں توڑ کے لے آتا تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے، ختم نہ کر سکتے. میں بھی جب طالب علمی دور میں یہ پڑھی میں سوچ رہا تھا کروڑوں اربوں لوگ ایک گچھے کو ختم نہ کر سکتے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. بڑی عرصہ شاہجی میں بڑا عرصہ ڈھونڈتا رہا اس بات کا جواب کیسے کیسے کیسے. اس دن میں رات کو لیٹا ہوا تھا، یہ شرط ٹی وی وغیرہ میں پڑھ رہا تھا، میں یہ کنفیوز تھا اس کا کیا جواب دوں. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں اچانک جس طرح میرے کانوں میں کوئی کہتا ہے اوے یہ جنت کا ہے اور جنت کا دسترخوان اس کا مہمان اس کا میزبان اللہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نزلم من رؤوف الرحیم، کہ یہ جنت کا کھانا یہ اللہ کی مہمانی ہے. اوے کھانا کٹ جاوے مہمان دی نہیں میزبان دی بےزتی ہوندی ہے. کہندے نے او پرویز رہاں دے گھر گیا روٹی کٹ گئی ہیں، اوے حافظ امتیاز دے ویاہ تے گیا روٹی کٹ گئی، ایب لگتا ہے کھانا دسترخوان پہ ختم ہو جائے. فرمایا چونکہ یہ ہے جنت کا تو اب جنت کا کھانا کوئی کھائے اور وہ کم ہو جائے یہ اس میزبان کی توہین ہے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا میں ایک گچھا لے آتا میری پوری امت قیامت تک کھاتی رہتی، ایک گچھے کو ختم نہ کر سکتی. کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی اور اللہ کی میزبانی ہو اور وہ چیز کم ہو جائے. دوستان گرامی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اے صحابہ تم نے پوچھا میں پیچھے کیوں ہٹا ہوں؟ وہ اللہ کی قسم فرائت النار، میں نے دوزخ کو دیکھا اور میں نے آج تلک اتنا جوش اور غصے میں دوزخ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دوزخ کو دیکھا کہ اس میں میری امت کی اکثریت خواتین جل رہی تھی. تو مجلس
سچی گل آکھی تے پھر اصل ہن کار کوئی نہیں نا نیڑے کرا لے تے نہیں سن دینا تے میں حدیث سنا پوری کراں نا تے انشاءاللہ پھر آئندہ کپڑے آپ ہی تو آختے ہو تو میں پوری حدیث سنا چھوڑنا. ہاں دیکھو کہنے لگی تو بعد نمازہ ٹائم ہو گیا ہے. دیکھیں مولویاں کو ہزار فن ہوں دینے ہیں یہ نالی میں حدیث دی گل کی تھی ایک دم آپ صاحب کیا ہے یہ نمازہ ٹائم ہو گیا میں صدقے جاؤں چل ٹھیک ہے کہ کراں کدھر پھڑ دی میرے کاری نے ٹور جو لینا حدیث بھئی سنائی تو نہیں لیکن سنو یہ تھوڑا سا آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے میں نے لفظ بولیں. حضور نے کیا فرمایا میری امت میں سے اکثریتی عورتیں جہنم میں جل رہی تھی. او بولو اچھا ہن میں تساں کول پوچھنا حضور دی امت دیاں سن او بولو او اچیاں بولو امت دیاں سن او جڑیاں اس ویلے دیاں کڑیاں سن جہنم چ سڑیاں کوئی صحابیاں وچ او جہنم چ سن یا آنے والیاں وچ سڑنا سی نا یہ گل نہیں تساں سمجھ آئی. ہن دسو اے جڑیاں کڑیاں سڑ رہیاں سن حضور دی امت والیاں اے اس ویلے دیاں سن جے آنے والیاں آنا احمد ہے تے آنکھوں نہ اس ویلے ہی سن کیونکہ وہ تے ساریاں صحابیاں سن ہیں تے ساڑو پھر صحابیوں جہنم وچ نہیں ہو سکتا نا تے پھر آنے والیاں سن ادھر بولو بولو آنے والی عورتیں اس دا مطلب ہے میری تیری نظر موقع تے تک دی حضور دی نظر آنے والے وقت بھی تک دی ابھی جہنم میں جلی نہیں جلے گی پر نگاہ محمد دے. دوسری بات حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا. جنت ہے کڑے پاسے ستویں آسمان کو بھی کتے آسمانوں کے پردے پتہ کتنے بڑے ہیں او بھائیو یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ لوہے کا ہے اور اتنا موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان یہ لوہا ہے سارا. پھر اگلے اور دوسرے اس کے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان. ہر آسمان میں اتنا فاصلہ. دوسرا آسمان لوہے کا تیسرا تانبے کا چوتھا چاندی کا پانچواں سونے کا چھٹا یاقوت کا ساتواں مرجان کا. انہا ستاں اتنیاں موٹیاں آسمانہ اتے جنت تا پھر جنت بھی انگور دا گچھا تو میرا نبی مدینہ کھل کے تک رہے آیا نہیں گل سمجھ آئی. ایک کپڑے دے پردے ہیں ہاتھ ٹاسی دے دستانا مطلب تھوڑا انہوں ٹاک کون ہے اگے تو سن تکیا نہیں ہو جی میں کیاں دیکھاں مڑی اکھی اگا پٹی بدی آسی تیرے چبڑے تیری اکھی اگا پٹی بدی ہوئے تے تو سن نظر نہیں آندہ. اس نبی نال مقابلہ کرنا ہے جڑا زمینہ تے کھلو کے ستویں آسمان اتے جنتہ دے اندر گچھے بھی تک لیتا ہے اور صرف دیکھتا نہیں ہے. ہون ذرا میں کال دسو حضور دا ہاتھ لمحہ ہویا سی بولو نہ ہو یہ رہا مکاؤ نہ کراؤ دسو حضور کا ہاتھ لمبا ہوا تھا اے تنی نہ کہ لمبا ہاتھ اٹھے گیا حضور تے تھے ہی کیتا تو پگڑون کتھو ہویا اے او گال ہوندی ہے اس کو آتے نے غیبی طاقت اے ہوندی نے جس اسی غیبی طاقت آخنے ہاں تے علماء دی زبان ہے جس آتے نے طاقت تصرف کیا کہتے ہیں طاقت تصرف. اے او طاقت ہوندی ہے جڑی طاقت نبی مدینے وچ ہو کے ساڈی مدد بھی کردا ہے مدینے ہو کے ساڈیاں بگڑیاں بھی بناندا ہے مدینے ہو کے تے ساڈے کام بھی کرنے. اے او طاقت ہے اے طاقت اے زمیناں تے آئیاں کیتا تے کام کتھے ہویا او بولو بھائیو کام کتھے ہویا ستویں آسمان سے پتہ لگیا کہ کئی بار مجذوب بیٹھے ہوندے نا تو آئیاں کرنے او جنیا کے پتہ کتھوں کے کر رہے ہوندے. یہ انہیں واقعیاں دے پیر صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب وہ آنن کہ میرے پیر صاحب سن حاجی امداد اللہ ماجد مکی صاحب یہ انہوں نے کتاب شمائم امدادیہ اس کتاب پہ چھے عام مرکیٹ میں دیئے جا کے پڑھ لو. میں آپ کو جناب واقعہ سناتا ہوں آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں واقعیاں دے پیر صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میرے امام صاحب تھے میرے پیر صاحب حاجی امداد اللہ ماجد مکی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک دڑے بیٹھے آسے ادھر دیکھو بیٹھے آسے تے مرید آئے ادھر پراؤ ادھر مرید آئے تو انہیں یہ دبان لگے تے انہیں کیتا آئیاں تو انہیں کہ حضرت کی ہوئے فرمایا ہٹ رہن دے تو مرید باہر نکلے تو دکھن تو بوٹا میں دریا دی رہے تو
صاحب اتھے پیچھے جناب والا ہاتھ نہ لگیا تو جس ویلے بندے زور لایا حضرت بتائیں آپ نے فرمایا تنگ کر رہے ہو تو چلو سنو فلان جگہ میرے مرید کا جہاز ڈوب رہا تھا اس نے وہاں سے کہا المدد یا امداد اللہ مہاجر مکی تو میں کندھا لا کے کنارے لایا ہے تو اے نکی جی چریٹ پہ گئی ہے وہ ادھر ہو اپنی زبان نہیں سنا رہے ہیں تو ساں ہیں تو آنے کے حضرت نہیں ہوتے اٹھے کوئی نہیں اٹھے نہیں تو ریت کتھو آئی اٹھے کوئی نہیں تو کناب اوے چریٹ کتھو آئی تو چلو اے تے چھوڑو وہ کہتے ہیں اساں آکے کیوں ہو گئے حضرت اٹھے ہیں کوئی نہیں تے چریٹاں بھی لگ گئیاں تے بوٹاں پھر اساں آکے ٹائم یاد رکھو او جنہ اساں دے بھائیاں دا او جہاز اساں جلے موڑ کائے اساں پوچھیا کوئی واقعہ انہاں آکیا بالکل ہوئے اساں دا جہاز ڈبن لگیا اساں اپنے پیروں پکاریا پیر صاحب مدد کرو تے ہیاں غیبی ہاتھ وچوں آیا تے جناب اساں دا جہاز سدھ ہو گیا اسی کوہاں وچوں پہر وچوں نکل کے پار ہو گئے اللہ 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 اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی اتنی طاقت ہے وہ گھر بہ کے جاتوں کندھے لاوے عبدالقادر جیلانی دی طاقت کوئی نہیں ہے اب بولو سارے اونچے بولو او غوث پاک دی طاقت کوئی نہیں اگر ان کے پیر کی اتنی طاقت ہے تو تقی شاہ سرکار دی طاقت کوئی نہیں اگر ان کے پیر کی طاقت ہے تو مولا علی کی طاقت کوئی نہیں صحابہ کی طاقت کوئی نہیں اور اگر انہ دی طاقت ہے تو میرے مدینے والے سرکار دی طاقت کوئی نہیں ہے اس واسطے حضور کل بھی امت کی بگڑیاں بنا رہے تھے حضور آج بھی امت کی بگڑیاں بنا رہے نماز کا وقت ظاہر ہے وہ بھی ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس دارالعلوم کے ساتھ جتنا تعاون جاری ہے اس سے بڑھائیں تاکہ یہ معاملہ آگے سے آگے مزید ترقی پائے وآخر